تو یہ عورت کو جہاں اللہ کے نبی نے فتنہ کہا ہے وہیں پر اللہ کے نبی نے سب سے قیمتی دولت بھی کہا ہے۔ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ جس دور میں ہم روز زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے، روپے پیسے کا فتنہ ہے، دولت کا فتنہ ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، ان لکل امۃ فتنۃ وفتنۃ امتی المال۔ ہر امت کو کسی نہ کسی فتنے کے ذریعے آزمایا گیا، ہر امت کو کسی نہ کسی فتنے کے ذریعے آزمایا گیا، اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ دولت کا فتنہ ہے۔ میری امت کے لوگوں کو دولت کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، دولت بہت امپورٹنٹ ہے، مال بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ پیسے کے بغیر دین بھی نہیں ہے، دنیا بھی نہیں ہے۔ پیسے کے بغیر ہمارے زندگی کی گاڑی ایک دن نہیں چلے گی۔ میرے بھائیوں، آج کون تمہارا خرچہ اٹھانے والا ہے؟ کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ پیسے کے بغیر ہماری زندگی کا پہیہ نہیں چلے گا۔ پیسے بہت ضروری چیز ہے، لیکن میرے بھائیوں اسی دنیا کے اندر پیسے کمانے کے چکر میں، دولت حاصل کرنے کے چکر میں، بینک بیلنس کرنے کے چکر میں اگر انسان اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے، قرآن سے دور ہو جائے، نماز سے دور ہو جائے، رمضان کے روزے سے دور ہو جائے، صدقہ و خیرات نہ کرے اور خالی مال جمع کرنے کے چکر میں رہے، تو یہی مال انسان کے لیے آزمائش اور فتنہ بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والو، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے بھٹکا نہ دیں، کہیں تمہیں قرآن کی تلاوت سے دور نہ کر دیں۔ اور اتنا یاد رکھنا، جو لوگ مال کمانے کے چکر میں، جو لوگ دولت حاصل کرنے کے چکر میں، دنیاوی جنت کو بہتر بنانے کے چکر میں، جو لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے، سودی کاروبار کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اے ٹی ایم مارتے ہیں، میرے بھائیوں، اور وہ دین سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، نبی اکرم کی تعلیم کو بھول جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تو یہی دولت اور یہی لوگ کل قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، یہی لوگ کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جو دنیاوی کو زندگی کو اپنی زندگی کو کا ٹارگیٹ بنا لے گا، دنیاوی کو سب کچھ سمجھ کر کے بیٹھ جائے گا اور صبح سے شام تک صرف دنیا حاصل کرے گا، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں، حلال و حرام میں کوئی فرق نہیں، تو اتنا یاد رکھنا، یہی مال ہمارے لیے امتحان ہے، یہی مال ہمارے لیے آزمائش ہے، اور اس کی پیشین گوئی امام کائنات نے 1450 سال پہلے کی تھی۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آج اندازہ لگاؤ کہ کس طریقے سے یہ پیشین گوئی ہمارے درمیان پوری ہو رہی ہے، جس کی پیشین گوئی امام کائنات نے کبھی کی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِّنْ حَرَامٍ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کریں گے، لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم مال کے ذریعے سے کما رہے ہیں، کس طریقے سے کما رہے ہیں، ہمارے کمانے کا ذریعہ کیا ہے، ہم کس طریقے سے دنیا حاصل کر رہے ہیں، حلال و حرام کو لوگ ختم کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے، یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ لوگ مال غلط طریقے سے کما رہے ہیں، حلال و حرام میں فرق نہیں کر رہے ہیں۔ آج سائبر کرائم بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ جامتڑا کرما ٹاڑ ایریا میں چلے جائیے، کس طریقے سے کہاں کہاں کیرل کی پولیس آ جاتے ہیں، بنگلور کی پولیس آ کر کے چھاپا مارتے ہیں اور دھر دبوچتے ہیں، اے ٹی ایم مارتے ہیں، اور اے ٹی ایم مار مار کے بڑی بڑی بلڈنگوں کی تعمیر کرتے ہیں، بڑا بڑا مکان بناتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، یہ مال کس طریقے سے حاصل کر رہے ہیں۔
یہ بہت بڑا امتحان ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے قرآن میں صاف کہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے فتنہ ہے۔ مال کو اگر غلط طریقے سے کمایا جائے، غلط طریقے سے کمایا جائے تو مال بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہم کیا قربانی دے رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ہمارا صرف ٹارگٹ بس دنیا حاصل کرنا ہے، مال حاصل کرنا ہے، اور اس کا درپیوگ کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ آزمائش کا دور ہے۔ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ مشابہت کا فتنہ ہے، یہود و نصارہ کے نکالی کا فتنہ ہے، غیر مسلموں کے نکالی کا فتنہ ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، میں آپ کو حدیث پڑھ کے بتاؤں، مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگو، تم لوگ یقیناً یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، جیسے یہودی اگر ایک بالش سے چلا ہوگا، اگر یہودی ایک بتا چلا ہوگا تو تم بھی ایک بتا چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلا ہوگا تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، اگر وہ کسی بل میں داخل ہو گیا ہوگا تو تم بھی اس کے ساتھ بل میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی وہ جیسے جیسے وہ یہودی کرے گا ویسے ویسے تم بھی کرو گے۔ اور آج دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں، شاید 12 بج گیا، 1 جنوری 2024 ہو چکا ہے، 2023 ختم ہو گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے، آج کی رات میں جتنی برائیاں ہوئی، آج کی رات میں جتنی برائیاں ہوئی، آج کی رات میں ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے بڑے بڑے ہوٹلوں کو بک کیا گیا، پورے سال میں جتنی شراب نہیں پی گئی آج کی رات میں شراب پی جائے گی، اور پی جاتی رہی ہوگی۔ آپ بڑے بڑے ہوٹلوں میں چلے جائیے، پورے سال جتنا زناکاری نہیں ہوا ہوگا آج رات اتنی زناکاریاں ہوگی۔ میرے بھائیوں، پورے سال میں لوگ جتنا گناہ نہیں کیے ہوں گے آج ایک رات میں گناہ کریں گے، نئے سال منانے کی خوشی میں، 2024 آنے کی خوشی میں۔ اور لوگوں، کسی شاعر نے کہا تھا اے لوگوں، دیواریں ایک اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ ہماری زندگی کی 1 سال کم ہو گئی اور ہم ہیپی نیو ایئر کی بدھائی دے رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اگر ہم 70 سال کی زندگی لے کر کے دنیا میں آئے ہیں اور ہماری اگر عمر 30 سال ہو گئی تو ہم اس دنیا میں 40 سال اب زندہ رہیں گے، 40 سال ہماری زندگی اب بچی اور ہماری ایک سال کی زندگی کم ہو گئی، تو ہم غمی منانے کے بجائے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے بجائے ہم ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں۔ کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کر رہا ہے، کوئی میتھان کا سفر کر رہا ہے، کوئی کھنڈولی کا سفر کر رہا ہے، کوئی براکر ندی کا سفر کر رہا ہے۔ نیا سال منانے کے لیے، پکنک منانے کے لیے لوگ گاڑیوں کو بک کر رہے ہیں اور ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، ایک ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہاں مہینے کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، لیکن محرم میں بھی نیا سال منانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو جنوری فروری ہمارے نزدیک کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم کس طریقے سے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کر رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ہم یہود و نصارہ کی کس طریقے سے پیروی کر رہے ہیں۔ یہی حالات دیکھ کر کے علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا کہ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ذرا غور کیجئے، ہمارے نوجوانوں کے حالات دیکھیے میرے بھائیوں، ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ وہ اپنا بال اسی طرح کٹواتے ہیں جس طریقے سے فلمی اداکار نے بال کو رکھا ہے۔
सलमान खान ने जिस तरीके से बाल की कटिंग करवाई है, हम भी नाई के दुकान में जाते हैं और वैसे ही बाल कटवाने की कोशिश करते हैं कि ये गजनी कटिंग है, इस तरीके से कर दो, हमारा हेयर स्टाइल इस तरीके से करो। हम इसके फॉलोवर हैं साहब, हम उसको फॉलो करते हैं। हमारा फैन सलमान खान है, हमारा फैन आमिर खान है। मेरे भाइयों, हजरत खुरैम अल-असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, अबू दाऊद की रिवायत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम के दरमियान बयान कर रहे हैं कि खुरैम अल-असदी बहुत अच्छे सहाबी हैं, बहुत नेक इंसान हैं, लेकिन उनके अंदर दो कमी पाई जाती है, उनके अंदर दो गलतियां पाई जाती है। अगर इन दो गलतियों की इस्लाह कर ले तो बहुत अच्छे इंसान है, वो बहुत अच्छे सहाबी हैं। कहा पहली गलती तो ये है कि उनका कपड़ा तखने से नीचे रहता है। अगर उनका कपड़ा थोड़ा सा ऊपर आ जाए, तखने से ऊपर आ जाए, और बाल गर्दन से नीचे है, बाल पीछे में बड़ा बड़ा है, अगर वो बाल काट ले, अगर उस बाल को छोटा कर ले तो खुरैम अल-असदी बहुत अच्छे सहाबी हैं, बहुत नेक सहाबी हैं। जब यह आवाज हजरत खुरैम अल-असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान में पहुंचते हैं, फौरन कैंची उठाते हैं और कैंची उठाने के बाद अपने कपड़े को छोटे कर लेते हैं, बाल को छोटे कर लेते हैं। कोई फैशन नहीं देखा, कोई फैशन नहीं है, कोई रिया नहीं, कोई फैशन नहीं है। जरा गौर करो मेरे भाइयों, तुम जिसको फॉलो कर रहे हो, तुम कहते हो कि हम फला एक्टर को फॉलो करते हैं, हम फला नेता को फॉलो करते हैं, हम फला अदाकार को फॉलो करते हैं। और लोगों इतना याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए सलमान खान की जिंदगी को आइडियल नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए शाहरुख खान को नमूना नहीं बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए किसी पॉलिटिशियन नेता को आइडियल नहीं बनाया। अल्लाह कुरान में कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे लिए आमिना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल और नमूना बना दिया। तुम ये उलमा से पता लगाने की कोशिश करो कि हमारे नबी किस तरीके से कपड़ा पहना करते थे, अपने उलमा से ये पता लगाने की कोशिश करो और जानने की कोशिश करो कि मेरे के नबी किस तरीके से बाल रखा करते थे, क्योंकि हमारे लिए नबी आइडियल है, हमारे लिए आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूल नमूना है। मेरे भाइयों, उसके अलावा